बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में हमारे कुछ टैबूज़ होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हम जिक्र नहीं करते, कभी कम करते हैं, छुपा जाते हैं। पर इन बातों के छुपने से ज़िंदगी के मसाइल रुकते नहीं हैं, ना वो मसला दूर होता है। कभी मेरे पास जब ऐसी शिकायत आती हैं, मुझे पिछले दिनों रावलपिंडी जाने का मौका मिला तो वहाँ एक बहन अपने भाई को लेके आई, 12-14 साल का लड़का होगा। और अच्छा, उसके बारे में वो सारी कहानियाँ बताती रही, पर जिस जुमले पे मैंने उसको पकड़ा या उस मसले को असल में फ्रेम किया, वो एक जुमला था। वो ये था कि इसके दोस्त सुबह इसको नाश्ते पे ले जाते हैं, इसको दोस्त जब हम सो रहे होते हैं इसको बुलाने आ जाते हैं, रात को देर से उनके साथ बैठता है। और जब हम इसे कुछ कहते हैं तो कहते हैं मेरे दोस्त मुझे संभाल लेंगे। वो मोटरसाइकिलों पे मुझे यहाँ वहाँ लिए फिरते हैं, इनफैक्ट वो मुझे अपने घरों पे भी रख सकते हैं। ये जुमला इतना मुतनब्बे कर देने वाला था। तो मैंने उस बहन से पूछा कि दुनिया में जब आप ज़रा, वो भी जॉब करती थी, आपके कोई दोस्त आपसे मोबाइल मांग ले ना फ़ोन करने के लिए, आपकी जान पे बंद आती है। हम अपनी चीज़ किसी को देते नहीं है, खाना आप अपना खुद खाते हैं, किसी पे खर्च नहीं करते। पर ऐसे कौन अहमक होंगे जो किसी लड़के पे जो उनका हम उम्र है या उनसे छोटा है, उसको मोटरसाइकिलों पे लिए लिए फिरते हैं और उस पर खर्चा करते हैं। ये आदत अगर उस वक्त माँ बाप को इल्म हो जाए कि बदी के उस रास्ते पे, वो उस ढलवान पे वो चल निकला है कि जिसके आगे सिर्फ वो जो सेक्स का ईंधन बनने वाला है और वो गे बनता है, और ये जब आगाज़ होता है तो उस लम्हे उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो जो सारे उसके आसपास होते हैं उसकी खिदमत भी करते हैं, उसे खिलाते पिलाते भी हैं, और मज़े मज़े से। कभी कभी तो उसे इल्म भी नहीं होता कि उसे जानवर के तौर पे ट्रीट क्यों किया जा रहा है, उसे किस काम के लिए ये किया जाता है। लेकिन अगर घर में कोई एक बड़ा, अभी इस बहन को या किसी और को, किसी न किसी को अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है। ये वो मसला है जब किसी भी माहिर नफ्सियात के पास आता है या लाइफ कोच के पास आता है, तो याद रखिएगा इस दुख से निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि ये इल्लत, ये अजाब किसी बड़े को हो या छोटे को हो, ये बहुत देर तक तंग करता है। ये जब तक रुसवा कर नहीं देता ये रुकता नहीं है, और रुसवाई के बिना भी नहीं रुकता। ये रुसवाई इसका हिस्सा है लाजम, चूँकि आपने नाफरमानी की, चूँकि अल्लाह की बनाई हद को तोड़ा, उसके बिल्कुल एलानिया चीज़ों को आपने इनकार किया, और उसको अताअत करने से, उसको फॉलो करने से इकरार नहीं किया, इनकार किया, गुस्ताखी और नाफरमानी पे चले, तो रब ने तो अपने नबी की पूरी एक उम्मत को उल्टा के मार दिया था इस इल्लत की वजह से। मेरे पास कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं जब बच्चियां तो अस्तगफिरुल्लाह ब्याह के किसी ऐसे बदबख्त के पास चली जाती हैं जिसकी माँ बाप, उसके बहन भाई बरसों से जानते होते हैं कि वो इस इल्लत में मुब्तला है, और शादी की रात भी वो अहलिया के पास ना आए और अपने दोस्तों के पास चला जाए, और बाद में भी जाता रहे, और दोस्त उस पर खर्च करते हों, और वो नौकरियां भी करते हों, और इनफैक्ट वो जानते हुए उसका इलाज कराने की बजाय ये सोच के कि किसी एक को, जैसे आप शेर के शिकार में बकरी बांध देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, तो ये चारा डालना होता है, या एक ख़ास तरह के आप मचान पे बांध के कहते हैं इसको डाल दिया जाए, कुर्बान कर दिया जाए। जानवरों में तो ये चल सकता है, इंसानों के साथ ये नहीं होता। जिस बच्ची को आप लेके आते हो उसे एक नॉर्मल इंसान के साथ ब्याह के इस वादे पे लेके आते हो कि हमारा बेटा एक अच्छा है, शाइस्ता। क्या कोई बताता है कि हमारा बेटा एक बदकिरदार और एक ऐसा इंसान है जो ना सिर्फ नाफरमान है बल्कि अल्लाह के अहकामात का तकब्बर के साथ या बेवकूफ़ी के साथ या हमाकत के साथ मुनकर भी है और उसके बरक्स चलता है। आप सोचिए कि उस ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी गुनाह से भरी ज़िंदगी है, और वो बीवी नहीं जानती, और वो वापस उसके बाद आता भी नहीं है, उसका ज़ाहिर इंटेंशन भी नहीं है, उसका टेस्ट नहीं है, ट्रेंड नहीं है। उसका इलाज कराने की बजाय आपने एक ना सिर्फ बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की, उससे जुड़े सारे रिश्तों को आपने अजाब में मुब्तला कर दिया। ये रिश्ता कैसे चलेगा? माँ बाप उसके लड़के के उल्टे भी लटक जाए, ये रिश्ता नहीं चल सकता। इसके अंदर ना पायदारी है ना उस्तवारी है। जो झूठ की बुनियाद पे होगा, जो फ्रॉड की बुनियाद पे होगा, वो कैसे चलेगा? पर ऐसी बच्चियां जब आती हैं, सच्ची बात है उस वक्त दिल दुख से भर जाता है कि इन बच्चियों के साथ जो उन्होंने फ्रॉड किया, अब जब जब उनको पता चलता है कि उनका मियाँ इस इल्लत में मुब्तला है और सालों से है,
اور یہ علت ظاہر ہے جن جن لوگوں کو علم ہوتا ہے وہ ایسے بندے کی نہ تو عزت کرتے ہیں نہ اس کا کوئی ریگارڈ ہوتا ہے، وہ تو 2 ٹکے کی اس کی اہمیت نہیں ہوتی، ایک مفعول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر آگے سے آگے مفت میں چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنی عادت کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے، دوسرے اپنی عادت گناہ کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں۔ اگر اس کا علاج، یہ علاج بہت آسان نہیں ہے، پر پھر بھی اس بدبخت کو کسی ٹریٹمنٹ میں ڈالنا چاہیے، اس کی کوئی سائیکو تھیراپی ہو جائے، اس کو NLP کرا لیجئے، اس کو کوئی ہپنوٹائز کروا لیجئے، ایک مستقل علاج کروائیے گناہ سے نکالنے کے لیے، اس کی کوئی کاؤنسلنگ کروائیے، شاید کوئی 19-20 کا فرق پڑ جائے، بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ جو کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ اس کے گناہوں کو روکنے کے لیے کسی اور کی بچی کو بکری بنا کے آگے ڈال دیتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں۔ ان بچیوں کی زندگیوں سے 5-5 6-6 7-7 سال نکل جاتے ہیں، کچھ چھپاتے کچھ روکتے، پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بچیاں واپس آ جاتی ہیں اور وہاں اب بدنامی شروع ہوتی ہے ان خاندانوں کی، چونکہ یہ بھی اٹ ویریز، شہر میں الگ الگ ہے، کچھ شہروں میں یہ وبا جو لت بہت زیادہ ہے اور وہاں اس کی اور طرح کی ہوتی ہے صورتحال، کچھ شہروں میں جو بہت کم ہوتی ہے، وہاں لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچنبھا ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، صدمہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب اس خاندان میں یہ بات پھیلتی ہے کہ لڑکی اس وجہ سے چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو پھر خاندان والے یا اس کے ایون ماں باپ، بہن بھائی، تب بھی اپنی غلطی اور اپنا گناہ قبول کرنے کی بجائے اسی والدین کو اور بچی کو تھریٹ دیتے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ، ہم تمہیں لینے نہیں ہیں کہ تم واپس آ جاؤ، اور بسو کیا اس گھر میں بسا جا سکتا؟ کیا کسی جانور کے ساتھ کیسے رہا جا سکتا ہے؟ کسی ایسے ناپاک اور ناکارہ انسان کے ساتھ کیسے جیا جا سکتا ہے جو اول و آخر جھوٹ ہو، جو اول و آخر شر ہو، جو اول و آخر گناہ ہو، اور جو ایسی زندگی بسر کرتا ہو جس پہ نہیں اسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اس کو نہیں آ رہی تو جو باقی اس کے آس پاس والے ہیں ان کو تو آتی ہے۔ جب وہ یہ بتاتے ہیں لڑکی کو کہ تمہارا میاں دوستوں کے ساتھ سیر پہ گیا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ باہر، وہ جانتے ہوتے ہیں وہ کہاں گیا ہوا ہے، وہ جانتے ہوتے ہیں برسوں سے کہ وہ ان اوقات میں کہاں جاتا ہے۔ یعنی پچھلے دنوں ایک ایسی بچی نے، یعنی یہ دل دوست داستان تھی، اس نے اپنے میاں کے دوست سے کہا کہ آپ کا وہ دوست ہے، گھر میں بہت ذکر کرتا ہے اور آپ کا خیال کرتا ہے، میں اب 3 سال ہو گئے میری زندگی کی بربادی کی داستان لکھے ہوئے، وہ آتا ہی نہیں ہے، تو پلیز اس کو سمجھائیے کہ میں اس کی ذمہ داری ہوں، اس کی امانت ہوں۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ ہاں بات میں ایسا کر تو سکتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں تو خود اسی علت میں ہوں جس علت میں وہ ہے۔ تو اس نے کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا شادی کی رات بھی وہ میرے پاس آیا تھا، اور ایون وقتاً فقتاً وہ میرے پاس ہی آتا ہے، رکتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرا کے وہ واپس چلا جاتا ہے، یا پھر میں اسے باقی مختلف دوستوں کے پاس لے جاتا ہوں۔ یعنی آپ جیسے ایک ٹیکسی کرائے پہ چلاتے ہیں، وہ والی کیفیت اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور جب جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا، آپ ایسے ہی جیسے گٹر کی گندگی سے آپ ڈھکن اٹھاؤ اور نیچے کی غلاظت آپ کو نظر آئے، وہ بیچاری تو شی واز ان صدمے میں، اٹ واز اے شاکنگ نیوز، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو بندہ سوچ لیتا ہے کہ میاں میرا جاب بھی کرتا ہے، کہ مکمل انسان نظر آتا ہے دکھنے میں، یہ تھوڑی پتہ ہوتا کہ وہ اتنی کمینہ قسم کی علت میں مبتلا ہے، اور اس کے گھر والے بھی جانتے ہیں۔ اور جب جس دوست سے اس نے مان کر کے رابطہ کیا کہ وہ سمجھائے، وہ بتائے کہ میں اس گناہ کا پارٹنر ہوں اور میں اس گناہ کی ضرورت کو فلفل کرتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دکھ کا اور صدمے کا کیا عالم ہوگا جب اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ تو کچھ چیزوں میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں، نارمل ہو جائیں، پر اس والے معاملے میں اس بچی کے ساتھ جتنی زیادتی اور جتنا ظلم اور جبر ہو چکا ہوتا ہے، ایک دن ایسے گھٹیا انسان کے ساتھ ان کو نہیں رہنے دینا چاہیے۔ ماں باپ کو اس بات پہ کنونس کرنے کی ایفرٹ نہیں کرنی پڑنی چاہیے۔ ایک بچی کے ساتھ جھوٹ ہوا، ظلم ہوا، ایک جانور سے بیاہ دیا گیا، جبکہ وعدہ انسان کا تھا، وعدہ ایک پاکیزہ اچھے انسان کا کیا گیا، ایک ناکارہ اور بد کردار انسان کو اس کی قسمت میں باندھ دیا گیا، اس کو دے دیا گیا۔ تو ظاہر ہے یہ آپ چت دکھا کے ایک الٹا کام کرنے والی بات ہے۔ تو یہ جب آپ کو پتہ چلے، وہاں سے فوراً اپنی بچی کو اس عذاب گھر سے نکال لینا چاہیے۔ اللہ اس کو صبر دے، اس کو سکون دے، اس کی ریپلیسمنٹ دے اور اس سے بہت بہتر دے۔ لیکن جب ان بچیوں کے ساتھ ابھی حال ہی میں اتنے مسلسل واقعات ہونے لگے ہیں
کہ معاشرتی گراوٹ کہہ لیجئے، لیکن مجھے تو اس میں بہت سارا جو لگتا ہے ذمہ داری وہ والدین کی ہے. جب یہ ٹین ایج میں بچے ہوتے ہیں اور محلوں میں خاص طور پہ، اچھا جہاں گھر بڑے ہیں، جہاں آپ کی کلاس مختلف ہے، وہاں کی جو تھریٹس ہیں وہ فرق ہے، لیکن یہ جو محلہ والا کلچر ہے جہاں بچے باہر جا کے دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے ہم عمر یا ذرا بڑے دوست اس کو مسلسل لے جانے لگتے ہیں کھانوں پہ اور دور ان کی موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے، تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ماں باپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے، دونوں آنکھیں، یہ بھی ایک تیسری آنکھ بھی کھلنی چاہیے. اور جب انہیں اندازہ ہو جائے کہ ہی از ان ٹربل اور وہ اس لت میں مبتلا ہو گیا ہے، تو پھر اس کا علاج کرانا چاہیے. دھوکے سے کسی اور کی بچی کو، کسی اور خاندانوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے، جو کہ اس کے بعد پھر آپ کے لیے بددعائیں ہوتی ہیں، پھر بدنامی اور رسوائی اور طرح کی ہوتی ہے. آپ ٹریٹمنٹ کرا لیتے ہو تو معاملہ ایک دبا رہتا ہے اور تھوڑی بہتری ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن جب آپ یہ دھوکہ کرتے ہو تو اس دھوکے کے نتیجے میں صدمے کا شکار وہ بچی ہوتی ہے، اور جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے وہ شکار ہوتے ہیں. آپ ایک پنجابی میں لفظ بولتے ہیں نموشی، اچھا یہ نموشی بے عزتی کی کوئی انت درجے کی چیز ہے. تو اس وقت آپ کس نموشی کا دوچار ہوتے ہیں کہ کس بندے کے ساتھ زندگی کے اتنے ماہ و سال گزر گئے کہ جو نہ صرف نافرمان تھا، نہ صرف ناکارہ تھا، نہ صرف اللہ کے روکے ہوئے بند کیے ہوئے کاموں میں سے اعلانیہ اس پہ مبتلا تھا، اور ظاہر ہے اس کی ساتھ پھر اس کی جسم کو، اس کی روح کو اور اس کی زندگی کو جو عذاب ہونا ہوتا ہے وہ تو زندگی میں بھی ہوتا ہے، رسوائی کی صورت میں بھی، بدنامی کی صورت میں بھی، جو تف ہوتی ہے اس کی صورت میں بھی. جہاں وہ بیٹھتا ہے وہاں اس کے احباب، اس کے دوست جو اس کے ساتھ کرتے ہیں، جو گفتگو، جو جملے جو اس کی پہچان بنتے ہیں، وہ بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کا ذکر بھی کیا جا سکے. اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو یا اپنے دوستوں کو اگر کوئی اس طرف آپ کو اس گراوٹ میں جاتا دیکھیں تو اس کو چھپانے کی بجائے اس کا علاج کروائیے. کسی اور کی جان کو عذاب میں مت ڈالیے، پھر بہت بددعائیں ملتی ہیں، اور وہ بددعائیں قبر کے آغاز تک پیچھا نہیں چھوڑتی، کیونکہ آپ نے کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.